السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ محترم بھائیو، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور جو بنی اسرائیل کو سزائیں دی گئیں اور جو ان پر انعامات کیے گئے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکُمْ بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم تم نے اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ ساتھ جو پکڑا تم نے بچھڑا معبود، فَتُوبُوا پس توبہ کرو، اِلیٰ طرف بَارِئِکُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کی، فَاقْتُلُوا پس قتل کرو تم، انفسکم تم اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم پس توبہ قبول کی تم پر، انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیو، بنی اسرائیل کا یہ وہ واقعہ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم نے جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا بچھڑے کو اور اس کی پوجا شروع کر دی، تو اس کے عوض میں اپنے آپ کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کا ارتکاب کرنے پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل بھی ہوا۔ اسی طرح ہماری امت میں بھی جو مرتد ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس شخص نے اپنا دین چھوڑ دیا، ارتداد اختیار کیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہوا تو اس کو قتل کر دو، یعنی اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح ہماری امت کے اندر بھی جو مرتد ہے اس کی سزا قتل ہی رہی، اور جو رجم کرنے کا معاملہ تھا، شادی شدہ زانی کو رجم کیا جانا، وہ بھی ہماری امت کے اندر برقرار ہے، سزا اس کی بھی وہی ہے۔ ہاں اگر توبہ قبول کر لیں، دونوں توبہ کر لیں تو ارتداد جو ہے مرتد ہے اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے، لیکن رجم کی سزا اسی جگہ قائم ہے۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیلیوں کو اس چیز کا حکم دیا کہ چونکہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کی، میرے جانے کے بعد جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر چلے گئے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے سے بنی اسرائیلوں نے کیا کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو یہ کہا کہ اب تمہاری توبہ اس صورت میں قبول ہو سکتی ہے کہ تم جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اور پھر جن لوگوں نے جو مجاور بنے ہوئے تھے بچھڑے کی پوجا کے اوپر، جو حکم دیتے تھے بچھڑے کی پوجا کا، وہ لوگ گوٹھ مار کر بیٹھ گئے، اور جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لی اور انہوں نے قتل کرنے شروع کر دیے ان کے اوپر، حتیٰ کہ اندھیرا چھا گیا ایک وقت کے لیے۔ اور پھر جب روشنی ہوئی
تو 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ اور صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ جن لوگوں کو قتل کر دیا، جو قتل ہو گئے، ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو لوگ بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ اب یہ جو روایت ہے، صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس تک اس کی سند بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ اسرائیلی روایت ہے، بنی اسرائیل سے لی گئی ہے، جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہم نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور نہ اس کو ہم غلط کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے متعلق ہی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، اے میری قوم، اِنَّكُمْ بے شک تم نے ظلم کیا، تم نے انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، ساتھ جو پکڑا تم نے بچڑا معبود، فَتُوبُوا، پس توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں تم توبہ کرو۔ اور توبہ قبول کرنے کا، توبہ کرنے کا طریقہ کیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم پس قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی اپنی جانوں کو ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ توبہ قبول کرنے کے، توبہ کرنے کا طریقہ تھا جو بنی اسرائیل کے اندر ان کو سزا سنائی گئی۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، یعنی اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس توبہ قبول کی گئی، علیکم، تم پر، یعنی تمہاری توبہ قبول کی، یہ احسان ہے اللہ کا، اور یہ انہی 10 احسانوں میں سے احسان ہے جو اس کے بارے میں ذکر تھا کہ یہ آگے چل کر بنی اسرائیل کے اوپر جو احسان اللہ نے کیے، جو انعامات کیے، وہ ذکر ہو رہا ان کا۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو سزا دی، جو ان کے اوپر رحم کیا، جو ان کی توبہ قبول کی، اس کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔